بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو فار اردو لورز کے ناظرین کے لیے ایک نئے افسانے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم احمد ندیم قاسمی کا افسانہ جوتا سماعت کریں گے۔ اس افسانے کے دو بنیادی کردار ہیں، گاؤں کا چودھری اور کرمو جو کہ میراثی ہے اور قوال پارٹیوں میں تالیاں بجا کر اپنی روزی کماتا ہے۔ گاؤں کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی کا یہ افسانہ ان کا نمائندہ افسانہ ہے، تو آئیے افسانہ سنتے ہیں۔ کرمو ایک قوال پارٹی میں برسوں تک تالی بجا بجا کر تال دیتا رہا، پھر آواز لگانا بھی سیکھ گیا۔ پیچھے سے آگے آ گیا اور بڑے قوال کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنے لگا۔ تب بڑے قوال کو تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ اس سے بھی آگے نہ نکل جائے، چنانچہ اس نے کرمو کو چلتا کر دیا۔ کرمو کی آواز تو واجبی سی تھی، مگر اس نے قوالی کے گر سیکھ لیے تھے اور ہارمونیم کی آواز میں اپنی آواز چھپا لینے کی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنی قوالی پارٹی بنا لی اور عرسوں، میلوں اور شادی بیاہ کے جم گھٹوں میں گاتا رہا اور اپنے تینوں بچوں کو پڑھاتا رہا۔ دراصل بڑے قوال کے ساتھ اسے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جانے کا موقع ملا تھا اور اس نے محسوس کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی تو وہ اس کی طرح اور اس کے باپ دادا کی طرح ڈھول شہنائی بجاتے یا قوالوں کے پیچھے بیٹھے تالیاں پیٹتے پھریں گے، اور اس کی طرح اور اس کے باپ دادا کی طرح ان کی باچھیں ہمیشہ ڈھیلی رہیں گی۔ جب اس نے تینوں بچوں کو گاؤں کے اسکول میں داخل کرایا تھا تو سارا گاؤں جیسے سناٹے میں آ گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے حضرت آدم کے آسمان سے زمین پر اترنے سے لے کر اب تک کے زمانے کا یہ پہلا میراثی ہے جسے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی سوجھی ہے۔ چودھری نے اسے دارے پر بلایا اور ڈانٹا، شرم کرو کرمو، میراثی ہو کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو؟ کیا شادیوں میں ان سے لوگ ڈھول شہنائی کی بجائے کتابیں سنیں گے؟ کیوں بگاڑتے ہو انہیں؟ کیوں نام مارتے ہو اپنے نسلی پیشے کا؟ کرمو یہ سب سنتا رہا اور چپکا رہا، البتہ مسکراتا رہا چودھری کی اس ڈانٹ پر کہ اب کچھ بکو بھی۔ اس نے کچھ کہا تو بس اتنا، اقبال قائم، عمر بھر دال ساگ کھانے والے کا بھی ایک آدھ بار مرغ بٹیر کا سالن چکھنے کو جی چاہتا ہی ہے۔ کرمو نے قوالی کے نام پر چیخیں اور بھڑکیں مار مار کر پیسہ جمع کیا اور بچوں کو یوں پڑھایا کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے تھے تو میراثی کی اولاد لگتے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ نہ جانے کیا پٹی پڑھ کر آتے تھے کہ میراثی کے بیٹے ہونے سے شرماتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کرمو میراثی کے بیٹے ہیں، مگر چودھری کی طرح ہماری پیڑھی بھی تو حضرت آدم ہی سے ملتی ہے۔ پھر یہ لڑکے ادھر لاہور، کالا شاہ کاکو اور فیصل آباد کی طرف ملوں میں ملازم ہو گئے اور باپ کو ہر مہینے اتنا بہت سا روپیہ بھیجنے لگے کہ کرمو اپنی قوال پارٹی توڑ کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا اور خیرات دینے لگا، اور پھر ایک سال اس نے زکوٰۃ تک نکالی۔ چودھری نے یہ سنا تو اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ حرام کی اولاد، اس نے کہا، اتھلا کمینہ کہیں کا، دیکھ لینا لوگوں، سال 2 سال میں خود زکوٰۃ مانگنے نکل کھڑا ہوگا، اگر اس وقت تک قیامت نہ آ گئی تو۔ ایک میراثی جب زکوٰۃ دینے لگے تو سمجھو سورج سوا نیزے پر اترنے کو ہے۔ اور چودھری پھر یوں ہنسا جیسے رونے لگا ہے۔ کسی نے کرمو کو چودھری کی یہ بات بتائی۔ وہ بولا، چودھری کیوں خفا ہو رہا ہے؟
میں نے تو اسے زکوٰۃ نہیں بھجوائی، اسے بھی دیتا، مگر ابھی زکوٰۃ لینے کا حق نہیں بنتا اس کا، آہستہ آہستہ حقدار ہو جائے گا، زمانہ بدل رہا ہے۔ جن لوگوں نے کرموں کو چودھری کی بات بتائی تھی، انہوں نے چودھری کو کرموں کی بات بتانا بھی ضروری سمجھا۔ اس وقت چودھری شربت پی رہا تھا، یہ بات سنی تو اسے اچھو ہو گیا اور شربت اس کی ناک سے بہنے لگا۔ پھر ایک روز کرموں گلی میں بیٹھا لوگوں سے گپ ہانک رہا تھا، باتوں باتوں میں کہنے لگا، میں میراثی ہوں پر 3 بابو لوگوں کا باپ بھی ہوں، اس لیے جی چاہتا ہے یہاں گلی میں بیٹھنے کی بجائے ایک پکی بیٹھک بنوا لوں، اس میں پلنگ اور مونڈھے بچھوا دوں اور تم سب کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کی اچھی اچھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کروں۔ بیٹھنے کے لیے چودھری کا دارا تو ہے، مگر میں وہاں بیٹھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے سر کے بل کھڑا ہوں۔ یہ بات کر کے وہ اپنے گھر گیا، حقہ تازہ کیا، چلم پر آگ سجائی اور کش لگانے کے لیے چارپائی پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چودھری کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ اس نے دارے پر قدم رکھا ہی تھا کہ 3-4 مسٹنڈوں نے اسے دبوچ کر گرا دیا اور چودھری کا پلا ہوا منشی اس کی پیٹھ پر جوتے برسانے لگا۔ ساتھ ساتھ چودھری اسے گالیاں دیتا رہا اور کہتا رہا، بیٹھک بنائے گا کمینہ، دارا لگائے گا میری طرح، 4 پیسے کیا آ گئے کہ اپنی اوقات ہی بھول گیا، رذیل، لگاؤ اور لگاؤ۔ کرموں کو اتنے جوتے لگے کہ کسی اور کو لگتے تو وہ گنتی بھول جاتا، مگر کرموں گنتا رہا۔ میں تو گنتا رہا، اس نے اپنے ملنے والوں کو بتایا، میں تو گنتا رہا تاکہ قیامت کے دن خدا کے سامنے جوتوں کا حساب چکانے میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ 62 لگے تھے، 62 پورے کروں گا خدا کے حضور انشاءاللہ۔ 1 کے 70 نہ صحیح، چودھری کے لیے تو میرا ایک ہی جوتا بہت ہے، سارے جہان کی مخلوق کے سامنے۔ انہی دنوں ووٹ درج ہو رہے تھے، ووٹ درج کرنے والے اس گاؤں میں بھی آئے اور کرموں کا ووٹ بھی درج کرنے لگے۔ تب ان میں سے ایک بولا، بھائی تم اپنا نام کرموں بتاتے ہو، مگر کرما کیا نام ہوا؟ بھائی تم اپنا نام کرما بتاتے ہو، مگر کرما کیا نام ہوا؟ کرم الہی ہوگا یا کرم علی یا کرم دین، کرما کوئی نام نہیں ہوتا، یہ تمہارے اصلی نام کا بگاڑ معلوم ہوتا ہے۔ کرموں بولا، میں میراثی ہوں جی، اور میراثیوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں، میرے نام کا بگاڑ تو کرموں ہے، جیسے میرے باپ کو لوگ گاموں کہتے تھے پر اس کا اصلی نام گاما تھا۔ زچ ہو کر انہوں نے فہرست میں کرما ولد گاما ذات میراثی پیشہ گداگری کے الفاظ لکھے تو کرموں بگڑ گیا۔ نہیں صاحب جی، میں گداگر نہیں ہوں، گدا کا ایک پیسہ بھی مجھ پر حرام ہے، میں تو عمر بھر اپنی محنت کی کمائی کھاتا رہا، میرے بچے پڑھ لکھ گئے تو یہ بھی میری محنت کی کمائی ہے، اب وہ محنت کرتے ہیں اور میری محنت کا بدلہ چکاتے ہیں، میں تو اب زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، پھر میں گداگر کیسے ہو گیا؟ گداگری اتنی سستی ہے تو چودھری کو گداگر لکھو کہ کسان محنت کرتا ہے اور چودھری کھاتا ہے۔ چودھری کو خبر ملی کہ کرموں نے ووٹ درج کرنے والوں کے سامنے اسے گداگر کہا ہے، اسے فوراً دارے پر بلایا گیا اور سب گاؤں والوں کے سامنے چودھری نے اپنے منشی سے اسے جوتے لگوائے۔ جوتے لگ رہے تھے جب کرموں اٹھ بیٹھا اور منشی کی کلائی جکڑ کر بولا، بس 62 پورے ہو گئے، میرا کوٹا مجھے مل گیا، زیادہ لگاؤ گے تو قیامت کے دن چودھری جی کو زیادہ تکلیف ہوگی، مجھے تکلیف ہوگی۔ چودھری یوں حیران رہ گیا جیسے اس کے سر پر سورج گر پڑا ہے۔ مجھے کیسے تکلیف ہوگی کمینے؟ کرموں کے تیور بدلے ہوئے تھے، بولا، چلیے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو آپ کا حساب پورا کرنے والے فرشتے کو تکلیف ہوگی، میرا حساب۔ چودھری نے اس طرح پہلو بدلا جیسے پلنگ پر ہی کھڑا ہو جائے گا، کیا بکتے ہو،
میرا حساب کیسا؟ جی یہی غریبوں کو جوتے لگوانے کا حساب 1 کے 70۔ کرمو مزید جوتوں کا انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور زمین پر سے اپنی پگڑی اٹھا کر اسے جھاڑ رہا تھا۔ اب آپ خود حساب لگا لیجئے اقبال قائم کہ 62 یہ جوتے اور 62 وہ پچھلے، کل ہوئے خدا آپ کا بھلا کرے 124۔ قیامت کے دن اگر 1 کے 70 لگیں گے تو 124 کے کتنے لگیں گے؟ منشی جی حساب لگا کر بتا دو چودھری جی کو۔ چودھری نے غصے میں اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر جب دیکھا کہ دارے پر موجود بیشتر لوگ کرمو کی باتوں پر دانت نکالے کھڑے ہیں تو ہاتھ واپس لانے کی بجائے اس نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا لیا اور اسے اپنی پوروں میں یوں مسلا کہ وہ صفوف بن کر رہ گیا۔ گالیاں اس کے ہونٹوں پر کپ کپاتی رہ گئیں۔ اس وقت پرندے واپس آشیانوں کو جا رہے تھے، شام قریب تھی۔ چودھری اس واقعے کے بعد کرمو سے بہت سنبھل کر بات کرنے لگا۔ کرمو میراثی تو تھا مگر کھاتا پیتا میراثی تھا، اور کھاتے پیتے لوگوں سے بات ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے امریکہ روس سے اور روس امریکہ سے بات کرتا ہے۔ تاہم جب چودھری کے دارے پر سے فالتو لوگ اٹھ جاتے اور صرف اس کے قریبی لوگ باقی رہ جاتے تو وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑتا۔ اب یہ کمینہ کڑوی گولی کو تھوک دیتا ہے، اب میں اسے شکر چڑی گولیاں کھلاؤں گا۔ پھر وہ حالات کے طویل تجزیے میں مصروف ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں شراب کا نشہ برا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں 9 دولتیوں کے لیے روپے کا نشہ اس سے بھی برا ہے۔ کرمو کو دیکھو، کہاں تو جب بھی مجھے یہ میراثی زیادہ ملتا تھا اقبال قائم کی رٹ لگاتا ہوا رکوع میں چلا جاتا تھا، اور کہاں یہ دن کہ کل کہنے لگا میں ادھر لاہور فیصل آباد کی طرف جا رہا ہوں، کوئی چیز چاہیے تو لیتا ہوں، کوئی چھڑی وڑی، کوئی جوتا بوتا، یہ سب روپے کا نشہ ہے۔ پھر چودھری نے گردن کو کھینچنے کی حد تک کھینچ کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا، کہیں وہ کسی کونے کھدرے میں بیٹھا تو نہیں ہے حرام کی اولاد۔ یاد ہے ایک بار میں یہیں دارے پر اسی کی باتیں کر رہا تھا اور اندھیرے میں مجھے پتہ نہ چلا تھا کہ وہ کمینہ بھی ایک طرف بیٹھا ہے۔ میں نے اس نسلی کنگرے کے لیے نئے ٹھاٹ کی بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ کوا اگر مور کے پر سجا لے تو بھی کوا ہی رہتا ہے۔ اس پر وہ میری چل میں بھرنے والا، میرے استبل صاف کرنے والا بھرے دارے میں بولا، ویسے چودھری جی سیانوں سے سنا ہے کہ مور بھی کوے ہی کی نسل میں سے ہے، صرف رنگ دار پر نکال لیے ہیں اور ناچنا سیکھ گیا ہے۔ یاد ہے نا، روپے نے اتنے حوصلے بڑھا دیے ہیں اس افلاطون کے پٹھے کے، ورنہ یہاں میرے سامنے بلی کی طرح منمناتا پھرتا تھا۔ روپے نے اس کی زبان کھینچ کر میرے جوتے بھر کی کر دی ہے، مگر مجھے بھی ایسے 9 دولتیوں کو آپے میں رکھنے کے گر معلوم ہے۔ جوتے پر چاہے سنہرا کام ہوا ہو، رہے گا تو وہ جوتا ہی اور پاؤں ہی میں پہنا جائے گا۔ اس میراثی کے بچے کو میرے گاؤں میں رہنا ہے تو میراثی بن کر رہنا ہوگا، دیکھ لینا۔ سردیوں کے دن تھے۔ کرمو چند روز اپنے بیٹوں کے ہاں گزار کر واپس آیا تو اس نے سنہرے رنگ کا ایک کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کمبل کو چھوتے تو حیران رہ جاتے کہ کیا کسی بھیڑ کی اون اتنی نرم بھی ہو سکتی ہے۔ کرمو کے ایک رشتہ دار نے اس کمبل کو چھوا تو بسم اللہ پڑھ کر کمبل کا کونا منہ میں ڈال لیا اور بولا، سوجی کا حلوہ ہو تو ایسا کہ جب جی چاہا اوڑھ لیا، جب جی چاہا کھا لیا۔ خود کرمو ملنے والوں کو بتاتا رہا کہ پورے 100 کا ہے، اور پھر صرف خوبصورت ہی نہیں ہے، اندر سے بھی بڑا غنی ہے۔ باہر برف گر رہی ہو تو کمبل میں انگیٹھی سی دہکتی رہتی ہے،
पोह की ठंड में भी पसीना आने लगता है, पंजतन पाक की कसम। पूरी बस्ती में उस कंबल के चर्चे होने लगे। जब बात चौधरी तक भी पहुंची, मगर यूं कि करमू कह रहा था ऐसा कंबल तो चौधरी को भी नसीब नहीं हुआ होगा। इस पर चौधरी यूं मुस्कुराया जैसे किसी ने खरबूजे का एक सिरा छुरी से चीर दिया है। करमू के रुपए ने चौधरी को सियासतदान बना दिया था। एक दिन करमू ये कंबल ओढ़े चौधरी के दारे की गली में से गुजरा तो चौधरी के अपने आदमियों के साथ बाहर बैठा धूप सेंक रहा था। करमू को बुलाया, उसके कंबल पर हाथ फेर कर बोला, कहाँ से मारा? करमू पास ही एक सिल पर बैठ गया। मैंने तो इकबाल कायम सारी उम्र में एक पिद्दा तक नहीं मारा, कंबल कहाँ से मारूंगा? और फिर कंबल भी ऐसा कि आपने भी छुआ तो मैंने आपके रोंगटे खड़े होते देखे। चौधरी का चेहरा यूं तन गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। खरबूजे में एक और चीर पड़ा और चौधरी बोला, चलो मारा नहीं तो लिया कहाँ से? करमू ने जवाब में लम्हा भर देर की। उसकी आंखें चमकी। अपने बेटों के जिक्र पर हमेशा यूं मालूम होता था जैसे उसकी पुतलियों में रखे हुए चिरागों की लवें जल उठी हैं। काला शाह काकू में मेरा बेटा है ना सरफराज, हाँ वो सरफा। चौधरी ने करमू की तस्हीह की। जी हाँ वही सरफराज। करमू ने अपनी गलती की तस्हीह को कोई अहमियत नहीं दी। वो कहने लगा कि बाबा अब के यहाँ से एक अच्छा सा जूता ले जाओ। मैंने कहा बेटे जूते इधर गांव में बहुत हैं, कुछ और ला दो, कोई तोहफा चीज़। वो ये कंबल ले आया। मलेशिया में उसके किसी दोस्त का अब्बा रहता है, वो ये कंबल अपने बेटे के लिए लाया। सरफराज ने उससे अपने अब्बा के लिए ख़रीद लिया। चौधरी बोला, देखो करमू, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये कंबल चाहिए तो ले लीजिए ना इकबाल कायम। करमू ने गरज कर जवाब दिया, सरफराज पूछेगा तो कह दूंगा कि चोर ले गए। चौधरी ने करमू की बात ज़ोर के एक कहकहे में उड़ाने की कोशिश की, मगर साफ मालूम होता था कि उस कहकहे का फेफड़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर वो एकदम संजीदा होकर बोला, इसका क्या लोगे? कुछ भी नहीं इकबाल कायम। करमू की आवाज़ में बड़ी आसूदगी और बेनियाजी थी। मगर मैं मुफ्त नहीं लूँगा। चौधरी बोला, ये हमारी ख़ानदानी आदत है कि हम मुफ्त चीज़ें देते हैं, लेते नहीं हैं। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो उम्र भर का तजुर्बा है। जी हाँ, करमू ने कहा, पर कभी कभी लेने वालों पर देने का वक्त भी आ जाता है इकबाल कायम। ले लीजिए ना, सरफराज मुझे और भेज देगा। नहीं करमू, चौधरी बोला, तुम हमारे मिरासी हो। तुम्हारे बाप दादा ने हमारे बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी की हैं। मांगो, क्या मांगते हो इस कंबल का? सरफे ने तुम्हें बताया तो होगा कि उसने कंबल के कितने रुपए दिए थे। जी हाँ, सरफराज ने बताया तो था। करमू की आवाज़ में मंसूबा साजी की गहराई थी। फिर वो जैसे एक नतीजे पर पहुंचकर मुस्कुराने लगा और बोला, कंबल दूसरे मुल्क का है ना जी। मैंने कहा भी सरफराज से कि इतनी फजूल खर्चियाँ मत किया करो। बोला, कोई भी चीज़ हमारे अब्बा के आराम से महंगी नहीं है। आप ठीक कहते थे, तालीम ने लड़कों के दिमाग बिगाड़ दिए हैं इकबाल कायम। कीमत कुछ ज़्यादा ही है, यानी इतनी ज़्यादा है कि सरफा मिरासी ये कीमत अदा कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। चौधरी अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश के बावजूद पूरी तरह न छुपा सका। बताओ कितने में आया है? 50, 100, 200, 300 कितने हैं? 300 तो खैर नहीं जी। करमू ने चौधरी के मुंशी की तरफ यूँ देखा जैसे जूते लगाने से पहले मुंशी ने करमू को देखा था। कुल 262 में आया है। उसने हाजरीन पर दाद तलब नज़रें डाली। और इतनी रकम तुम्हारे बेटे ने अदा कर दी? कमाता कुछ जाता है ना इकबाल कायम। तो तुम मुझसे 262 रुपये लोगे? आप 62 रहने दीजिए, उनका हिसाब फिर होता रहेगा। 200 दे दीजिए।
262 में 62 और मिला कर क्यों न दूँ? चौधरी ने फातिहाना अंदाज से कहा, आखिर तुम हमारे मिरासी हो। चलिए ज़्यादा दे दीजिए इकबाल कायम, 324 दे दीजिए। तुम्हें तो दुकानदारों की तरह ठीक ठीक हिसाब करना भी आ गया। चौधरी ने दिल लगी करने की कोशिश की और करमू कंबल उतारते हुए बोला, मैं तो अब बेहिसाबा खर्च करता हूँ इकबाल कायम, बस कुछ आता है तो ये 62 का हिसाब आता है। चौधरी ने करमू के चलाए हुए चाबुक से बेनियाज होकर अपने मुंशी से कहा, लो भाई दे दो इसे 324 रुपये। रुपये मुंशी जी? 324 रुपये? रुपये के लफ्ज़ पर जोर देते हुए करमू ने मुंशी को ताकीद की। रुपये नहीं तो पैसे? मुंशी ने कमीज़ के नीचे पहनी हुई वास्कट की अंदरूनी जेब में से नोटों का एक गट्ठा निकालते हुए पूछा। मेरा मतलब था कहीं आप 324 रुपये देने की बजाय 324 जूते लगाने न बैठ जाएं। चौधरी समेत सब लोग ज़ोर से हंसे, मगर सबकी हंसी का मफ़हूम अलग अलग पहचाना जा सकता था। चौधरी तो यूँ हंसा जैसे उसका सीना टीन की एक चादर है जिस पर कंकरों से चांदमारी हो रही है। करमू ने रुपए लिए और मुस्कुराता हुआ चला गया। तब चौधरी अपने सामने कंबल फैलवा कर मुस्कुराया, उसे खूब अच्छी तरह जड़वाया जैसे कंबल का मिरासी पन्ना निकाल रहा है। उसे तह करा के मुंशी के हवाले किया कि घर पहुंचा दो, कहना इसे दिन भर धूप दिखाएं और फिर किसी पेटी में फेंक दें। फिर वो हाजरीन से मुखातिब हुआ, दर्जनों पड़े हैं इस तरह के कंबल, मगर मैं 2 पैसे के मिरासी को 250-300 का कंबल ओढ़े देख नहीं सकता था। जूते को पाँव ही में रहना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को आज का अफसाना जूता पसंद आया होगा। अपनी पसंद से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए अफसाने के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।